اگر اس پورے لشکر میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ برائی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو شکست دے دے گا۔ بلم باعورہ کو اللہ نے جب اتنی کرامتیں عطا کی تھی تو پھر اللہ نے اسے کیوں ذلیل و رسوا کیا؟ اس کے اندر ایک خاص جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں تو دی تھیں بلم بن باعورہ کو، لیکن بلم بن باعورہ جو ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا تھا۔ آج اگر ہم مسلمان مغلوب ہیں تو اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ہم نے بلعم بن باعورہ کا ذکر چھیڑا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175-176 میں اس کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، کہ اے محبوب انہیں اس بلعم کی احوال سنائیے، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس سے ہم نے اپنی آیتیں دیں، فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ آیتوں سے صاف نکل گیا، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو گیا، سرکشوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی تک لے جا سکتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ زمین کو پکڑ کر بیٹھ گیا، وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی خواہش جو ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اس کی اتباع کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ، کہ کتا ایک ایسی شے ہے کہ اگر تم اس کے اوپر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَث، یا چھوڑ دو تو پھر بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہی حال ہے ان لوگوں کا، یعنی ایک طرف قرآن کا اسلوب دیکھیں، بلعم بن باعورہ کا ذکر ہوا، ساتھ کہا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اس پر حملہ کریں تب بھی وہ ہانپتا ہے، زبان اس کی نکلی ہوئی ہوتی ہے، چھوڑ دیں تو پھر بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی بلعم بن باعورہ کو کتے کے ساتھ مثال دی، اور پھر آگے ارشاد فرمائے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ان لوگوں کا ہے کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیں تاکہ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ غور و فکر کرتے رہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ قرآن کے اندر جن کا ذکر ہے سابقہ اقوام کا، اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر وہ قوم ذلیل و رسوا ہو گئی ہے تو وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، عبادت میں بھی زیادہ تھے۔ اختصار کے ساتھ میں بلعم بن باعورہ کا ذکر کروں گا، اور انہوں نے شکست کیسے دی موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے لشکر کو، بہت بڑے لشکر کو، اور پھر آخر میں بلعم بن باعورہ ذلیل کیوں ہوا جب اللہ نے اتنی کرامتیں عطا کی۔ بلعم بن باعورہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، جو بھی دعا کرتا تھا رب کی بارگاہ میں اللہ اس دعا کو قبول کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر بلعم بن باعورہ کے قوم کے اوپر چڑھائی کے لیے آ رہے تھے، تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور کہا کہ اب بد دعا کریں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ اس لشکر سے ہمیں چھٹکارا دے گا۔ بلعم بن باعورہ نے دیکھا، کہا موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ایمان والوں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اہل ایمان کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی مدد ان کے شامل حال ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو قوم نے جب بار بار اصرار کیا تو کہا چلو میں
استخارہ کرتا ہوں۔ استخارہ کیا پھر بھی اجازت نہیں ملی، آپ نے کہا میں بد دعا نہیں کروں گا۔ تو قوم نے پھر تحفے تحائف دیے، دنیاوی لالچ دیا۔ وہ دنیا کا لالچ جب نظروں کے سامنے آیا تو بلم بن باعورہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی گدی کے اوپر سوار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگے۔ جو گدی ہے وہ بھی بار بار پیچھے مڑتی ہے، آپ بار بار اسے آگے دھکیلتے ہیں۔ اللہ نے اسے قوت گویائی دی۔ وہ گدی کہتی ہے کہ اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح، مجھے فرشتے جو ہے آگے جانے سے منع کر رہے ہیں کہ تو اوپر جا کر بد دعا کرے گا اور اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرے گا۔ لیکن اس نے پھر بھی اسے عقل نہیں آئی، اس نے پھر اس کو آگے چلانا شروع کیا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو بد دعا کر رہا ہے موسیٰ کی قوم کے خلاف، لیکن زبان سے اپنی قوم کے خلاف نکل رہی ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو دعا موسیٰ کے خلاف کرنی تھی، تم اپنے خلاف دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان پہ موسیٰ کی قوم کا نام ہو، بنی اسرائیل کا نام ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے میری زبان پر اپنی قوم کا نام آ جاتا ہے۔ تو جب بد دعا کی، اللہ رب العزت نے اسی وقت ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ انہیں کچھ نہ بھی کہیں پھر بھی وہ آپ کے خلاف ہر لمحے شروع ہوں گے، اور اگر چھیڑ دیں تو پھر تو ان کا مشغلہ خاص یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے آپ کے خلاف بننا ہے۔ وہی کیفیت بلم بن باعورہ کی کہ زبان لٹک کر باہر آ گئی، اور بلم بن باعورہ نے کہا کہ آپ نے مجھے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پہنچ گئی، بہت بڑا لشکر ہے، تو ساتھ بلم بن باعورہ نے کہا کہ میں تمہیں اس پورے لشکر کو شکست دینے کے لیے ایک چال بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست ہو جائے گی۔ قوم نے پوچھا وہ چال کیا ہے؟ بلم بن باعورہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ خوبصورت جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بناؤ سنگھار کر کے اس قوم کے اندر پیش کر دو، اس قوم کے سامنے پیش کر دو۔ اگر اس پورے لشکر میں سے کسی ایک بندے نے بھی کسی عورت کے ساتھ، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ برائی کر لی، اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو شکست دے دے گا۔ یہ چال چلی بلم بن باعورہ نے، اور قوم نے کیا کیا کہ خوبصورت لڑکیاں ان کے سامنے پیش کی بناؤ سنگھار کر کے۔ تو ایک رئیس جو ہے اس کے خیمے میں جب لڑکی پہنچی تو خواہش جو ہے اس کے اوپر غالب آ گئی۔ ادھر بلم باعورہ کے اوپر خواہش غالب آئی تھی، دنیاوی لالچ آ گیا تھا، ادھر اس رئیس کے اوپر شہوت غالب آئی، عورت کی شہوت اس کے اوپر غالب آئی۔ وہ اس لڑکی کو اٹھا کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا اور کہا کیا اس کے ساتھ برائی کرنا میرے لیے جائز ہے، میرے لیے حلال ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بالکل حلال نہیں، جس قدر ہو سکے تو اس سے بچ جا۔ لیکن اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس لڑکی کو اپنے خیمے میں لے کر گیا اور اس کے ساتھ اس نے برائی کی۔ جب اس نے برائی کا ارتکاب کیا، ایک لمحے کے اندر پورا جو لشکر تھا اس میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور چند لمحات میں 70,000 جو بنی اسرائیل کے اس لشکر کے افراد تھے وہ چند لمحوں میں فوت ہو گئے۔ اللہ کے جو فرشتے تھے وہ پرواز کر گئے، اس لشکر کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو اس طرح وہ جو لشکر تھا، بہت بڑا لشکر جس کو فرشتوں کی تائید حاصل تھی، وہ لشکر جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوا۔ اب احباب وقار، بلم بن باعورہ جو ہے وہ پہاڑ سے اترتا ہے اور زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے، اور ساری زندگی اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی۔ علماء نے یہاں پہ 2-3 باتیں خاص طور پر کی ہیں جو ہمارے لیے جس میں درس ہے، درس ہدایت ہے، درس عبرت ہے، کہ بلم باعورہ کو اللہ نے جب اتنی کرامتیں عطا کی تھی تو پھر اللہ نے اسے کیوں ذلیل و رسوا کیا؟ یعنی جب مستجاب الدعوات بنایا، ہر دعا قبول ہونے والی ہے، پھر اسے کیوں ذلیل و رسوا کیا؟ اس کے اندر ایک خاص جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں تو دی تھیں بلم بن باعورہ کو، لیکن بلم بن باعورہ جو ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان ساری نعمتوں سے، اگر اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ میری ہر دعا تو قبول کرتا ہے، یہ تیری کرم نوازی ہے۔ اللہ نے سجدے کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، صدقہ و خیرات کی توفیق دی، اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دی، فصل اٹھاتے ہیں عشر کی توفیق دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
نہ یہ کہ انسان خود بن جائے کہ مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات کہ بلم باعورہ جو ہے وہ لالچ کر گیا، وہ دنیاوی جو تحفے تحائف تھے ان کی وجہ سے وہ لالچ میں آ کے اس نے بد دعا کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس سے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو ایک درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ لالچ جو ہے، دنیاوی لالچ، دنیا کی خاطر اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے مجھے دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ معاملات کروں گا، پھر میں آؤں گا تمہارے سامنے بیان کرنے کے لیے یا میں قرآن سنانے کے لیے، جب اتنے پیسے مجھے دو گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیتوں کو بیچنا۔ اور اس کے بعد جو ہمیں درس اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ کا جو لشکر ہے اس میں ملائکہ بھی تھے، مومنین بھی تھے، اور اس لشکر کے ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صرف وجہ کیا بنی؟ ایک بندے کے گناہ کی نحوست پورے لشکر کے اوپر چھا گئی۔ تو اگر ایک بندے کا گناہ جو ہے اس کی نحوست پورے لشکر کے اوپر چھا سکتی ہے، تو آج اگر ہم مسلمان مغلوب ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، اور جو گناہ ہیں ان پر ندامت کے آنسو نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اہل فلسطین کو، مسلمانوں کو جو ہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ رات کو صرف چند افراد باقی رہ گئے تھے، لیکن وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کو مسجد کے اندر لٹا کے ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، اور وہاں مسجد اقصیٰ میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ قوم یہود ان کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ ایک وہ وقت تھا جب کسی مسلمان بیٹی کی صدا پر محمد بن قاسم کتنا لمبا سفر کر کے آتے تھے، اور ایک بیٹی کی صدا پر لبیک کہتے تھے، اور ایک آج یہ ہماری حالت ہے کہ دنیا کے اندر سپر طاقت، ایٹمی پاور جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، معاشی پاور بھی مسلمانوں کے پاس ہے، جو عسکری پاور ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت اور رسوائی بھی مسلمانوں کا مقدر، غلامی بھی مسلمانوں کا مقدر۔ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا۔ ایک دور تھا کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کافر سنتے تھے تو ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، حالانکہ نہ کوئی سپر پاور تھی، نہ کوئی ایٹمی طاقت تھی۔ کیا طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی۔ آج ایمان کی طاقت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔